اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ ایک سادہ سا ترجمہ ہوا۔ اس ترجمہ کے بعد تعمیر مسجد کیا چیز ہے اس پر بھی روشنی ڈالنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو آیت کریمہ پر میں کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا تو عیسائی بھی کھڑا ہو گیا، یہودی بھی کھڑا ہوا کہ بھائی ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے، قیامت کو بھی مانتے ہیں، تو گویا کہ ہماری عبادت خانہ وہ بھی آپ کی قرآن میں جو آیت ہے اس کے تحت مسجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو نکالا، ان عیسائیوں کو نکالا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، لیکن نماز نہیں پڑھتے، تم زکوٰۃ تم نہیں دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اب اس سے یہودی نکل گئے، عیسائی بھی نکل گئے، صرف امت مسلمہ کے وہ افراد رہ گئے جو ایماندار ہیں، جو اہل ایمان ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، یہ مسجد کو تعمیر کرنے والے صرف اور صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اب آپ ذرا اپنے دل سے فیصلہ لیجئے کہ کیا آپ اپنے والد کا خوف نہیں رکھتے؟ کیا آپ اپنے استاذ کا خوف نہیں رکھتے؟ کیا آپ اپنے بڑے بھائی کا خوف نہیں رکھتے؟ کیا آپ سانپ اگر آپ کے سامنے آ جائے اس کا خوف نہیں رکھتے؟ کیا آپ چور اور ڈاکو کا خوف نہیں رکھتے؟ یہ سارے خوف رکھنے کے باوجود مسجد وہ لوگ تعمیر کریں گے جن کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا، تو کیا ان لوگوں کو نکال دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اپنے دل میں ان تمام نفوس قدسیہ کا خوف رکھتے ہیں جس کے خوف اور ادب کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن ان کے خوف کو اللہ کے خوف کی طرح نہیں رکھتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کا مطلب کہ جیسا خوف اللہ کا اپنے دل میں رکھتے ہیں ایسا خوف کسی اور کا نہیں رکھتے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس کے برابر میں کسی اور کا بھی خوف نہیں لایا جا سکتا۔ نہ ماں کا خوف لایا جا سکتا ہے، نہ باپ کا خوف لایا جا سکتا ہے، نہ دیگر بڑے کے خوف کو لایا جا سکتا۔ خوف تو حقیقت میں اللہ ہی کا ہے۔ ہم ماں کا ادب اور ماں کا خوف رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے حکم دیا۔ ہم اپنے سے بڑوں کا خوف رکھتے ہیں اور ادب رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے، لہذا یہ سارا خوف لوٹتا ہے اللہ ہی کی طرف۔ تو یہ مسجد بنانے والے، مسجد تعمیر کرنے والوں کی صفت بتائی گئی۔ اب میں آپ کو اصل مدعا کی طرف لے کر آتا ہوں۔ تعمیر حسیہ اور ایک ہے تعمیر معنویہ۔ دو طرح سے مسجد کو آباد کرتے ہیں، دو طرح سے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر حسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعمیر جو عمارت پر مشتمل ہو۔ مسجد کی دیوار کی ضرورت ہے، آپ کھڑے ہو گئے کہ میری طرف سے دیوار بنا دیجئے۔ مسجد کے چھت کی ضرورت ہے، آپ کھڑے ہو گئے کہ مسجد کے چھت میں جو بھی پیسے لگیں گے ہمارے طرف سے ہے،
آپ اس میں لگا دیجئے۔ آپ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مسجد میں پنکھے کی ضرورت ہے، آپ میری طرف سے لے لیجئے۔ یہ ہے تعمیر حسیہ۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اتنا پیسہ لگایا ہے۔ یہ تعمیر حسیہ ہے کہ اپنے حصے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آج اس مسجد کو اور اس مدرسے کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تعمیر حسیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دو تعمیرات کی تعریف فرمائی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، دونوں کی تعریف اس آیت کریمہ میں ہے کہ جو تعمیر مسجد حسیہ کرتے ہیں، یعنی دیوار بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، فرش بناتے ہیں، مقتدیوں کے لیے سہولیات میسر کرتے ہیں، ان تمام کو تعمیرات حسیہ میں داخل کیا گیا ہے۔ اور تعمیرات حسیہ کے بارے میں صرف 2 حدیث شریف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا مسجدن، جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے، یہ مسجد حسی کے بارے میں ہے، جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ یہ تعمیر حسیہ کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں یہ حدیث ہے، صحاح ستہ کے تقریباً ساری کتاب میں موجود ہے، البتہ لفظوں کا کچھ فرق ملے گا۔ من بنا مسجدن، جو شخص مسجد کی تعمیر کرائے گا، یعنی دیوار تعمیر کرا رہا ہے، چھت تعمیر کرا رہا ہے، مسجد کے اندر جو حصی طور پر ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات کو مہیا کر رہا ہے، تو یہ تعمیرات حسیہ میں ہے۔ جو شخص مسجد بناتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب آپ ہم اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنا دے، لیکن آپ جنت میں جائے نہیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتا، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جواب آتا ہے کہ جب جائے گا جبھی تو اللہ بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کام تو عبث ہے ہی نہیں، اللہ کا کام تو بیکار ہوتا ہی نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ کا ایک کام بھی عبث نہیں ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں بڑی بشارت موجود ہے کہ مسجد جو بنائے گا، ایماندار جو بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی بھیجے گا اور جنت میں اس کو مکان بھی دے گا، تو جنت میں جانے کی ایک سند مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف بیان کر کے میں کچھ تاریخ کے طرف لے کر چلتا ہوں آپ کو، کیونکہ آج کے اس محفل میں علماء کی تعداد زیادہ ہے، علماء زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہو وہ مسجد بنائے، جو اللہ کا دیدار کرنا چاہے وہ مسجد بنائے۔ اب یہ تو حتمی بات ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے اللہ کا دیدار دنیا میں کیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتے، وہ سب پوری کائنات کی چیزیں اللہ کے احاطے میں۔ لہذا یہ دیدار جو بشارت مل رہی ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے حقیقی دیدار، اور ایک معنی یہ ہے کہ معنوی دیدار۔ حقیقی دیدار یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے دوست کو دیکھتے ہیں، دوست آپ کو دیکھتا ہے، آپ اپنی والدہ کو جا کر دیکھتے ہیں، والدہ اپنے بیٹے کا دیدار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے۔ دیدار حسی یہ ہے، تو دنیا میں تو یہ حاصل ہونا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جنت میں حاصل ہوگا۔
تو گویا کہ جو مسجد بنائے گا اسے اللہ کا دیدار ہوگا. کس چیز کی بشارت مل رہی ہے؟ جنت میں جانے کی بشارت مل رہی ہے. اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے لائق اسے بنا دے گا. وہ جنت میں جانے کے لائق ہو جائے گا. کیا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں جسے آنے واحد میں اللہ نے ولی بنا دیا. تو ہم جیسے گنہگار بڑے سے بڑے گنہگار بھی ہوں اگر مسجد بنا دیں تو ہم جیسے گنہگار کو اللہ آنے واحد میں جنتی نہیں بنا دے گا؟ جنتی بنا دے گا آنے واحد میں. یہ اللہ کی قدرت ہے, اس سے انکار کس کو ہے؟ ہم تو ہمیشہ منفی پہلو پر نظر رکھتے ہیں اور بہت ساری بات بناتے رہتے ہیں. نہیں, جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے وہاں گردن جھکا دیجئے. اسی میں عافیت ہے اور اسی میں سالمیت ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے دیدار نصیب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے جنتی بنا دے گا, کیونکہ دیدار تو جنت کے علاوہ حاصل ہی نہیں ہے. دنیا میں تو دیدار ہم اور آپ کر نہیں سکتے, لہذا یہ اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا. اب یہ بھی مت کبھی ذہن لگائے گا کہ یہ آدمی تو گناہگار ہے, یہ آدمی تو ایسا ہے, بس مسجد بنا دی اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں. بھائی جب آنے واحد میں ایک بڑی مستند کتاب میں جو اصول فقہ کی کتاب ہے التحریر فی الاصول, اس کتاب کی شرح میں جو عربی شرح ہے اس کی شرح کو بھی عام فارغ التحصیل جو عالم ہوتے ہیں ان کے لیے دشواری ہے سمجھنا. اس میں لکھتے ہیں ایک بحث کے تحت تقلید کے اوپر بحث پر کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. اب فوراً حکم ہوا حضرت خضر علیہ السلام کو جاؤ بغداد اور بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی سے کہو کہ ابھی ابدال چاہیے اور وہ بھی ملک شام میں چاہیے. انتقال ہو گیا اور ان سے کہہ دو کہ ابھی جو ابدال چاہیے وہ بھی یہاں نہیں, وہ ملک شام ہی میں ہے اور وہ بھی عیسائی ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ وہ ابدال ابھی چاہیے اور وہ بھی عیسائی ہے اور فلاں بندہ ہے, اسے ابدال کے طور پر ہمیں ملک شام میں آپ بھیج دیجئے. اب حضرت خضر علیہ السلام پہنچ گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے حضور ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, ہمیں ابدال چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو, میں ابھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے مریدین میں سے ہمارے تلامذہ میں سے کون اس لائق ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, اس کا انتخاب آپ نہیں کیجئے گا, میں خود بتاؤں گا آپ کو. کہا کیا ہے؟ کہا ملک شام میں ایک بندہ ہے جو عیسائی ہے ابھی بھی, اسے ابدال ہمیں چاہیے, وہ ابدال بن کر ہمارے پاس آئے. ایک تو عیسائی, ہم تو اپنے جیسے مسلمان کے گناہ کو دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہوتے. ذرا سوچئے میرے رب کی قدرت کو ذرا اس واقعہ سے. میں نے حوالہ بتا دیا کہ یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے, التحریر فی الاصول اس کی شرح ہے عربی میں 4 جلدوں میں عربی میں. اس کے اندر تقلید کی بحث میں یہ واقعہ کو لے کر آتے شارح. آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو لے آؤ تم, اگر تم اسی کو چاہتے ہو کہ میں ابدال بناؤں لے آؤ. کہا وہ عیسائی ہے, کہا لے آؤ. لے کر آئے. جیسے ہی وہ بندہ آیا اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی, وہ کہنے لگے کہ اے عبد القادر میں نے آپ کا نام بہت سنا تھا, آج شرف ملاقات ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. یہ اس نے خود کہا. آپ نے مسلمان کیا, اپنے نگاہ سے اسے ابدال بنایا. آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا جاؤ, اب اسی کو چاہیے تھا نا, لے کر چلے جاؤ. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک عیسائی کس قدر گناہ میں مبتلا تھا, گناہ کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا تھا, جب آنے واحد میں
رب کریم اسے مسلمان بنا کر ابدال بنا سکتا ہے، تو اگر کوئی گناہگار مسجد بنا دے تو اسے جنتی نہیں بنا سکتا؟ کیا اس کے جنتی بنانے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد میں جنتی بنا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت، اس قدرت پر ہمیں اور آپ میں سے کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اس دو حدیث کے بعد امت یہ دو حدیثیں میرے زمانے میں نہیں، مجھ سے پہلے سے امت پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ انہیں مسجد بنانے کی فضیلت کے بارے میں علم تھا کہ مسجد بنانے کی فضیلتیں کیا ہے۔ تو ایک لمبی تاریخ ہم دیکھتے ہیں مسجد بنانے کی۔ ابتدائی دور میں اس زمانے کے جو حکمران ہوتے تھے، یہ ان کی مذہبی اور سماجی ذمہ داری ہوتی تھی کہ امت مسلمہ کے لیے وہ مسجد بنا کر دیتے تھے۔ یہ اس زمانے کے حکمرانوں کا کام تھا، اس زمانے کے بادشاہوں کا کام تھا، اس زمانے کے خلفاء کا کام تھا کہ اس امت مرحومہ کے لیے وہ مسجد بنا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جو دور گزرتا چلا گیا، اس میں تبدیلی آئی، اور کیسی تبدیلی آئی ابھی آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر جب اعلان فرمایا کہ اب زمانہ جاہلیت ختم ہونا ہے، اسلام نے پروان چڑھنا ہے، مسجد الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مرکزی مسجد کے طور پر اسی کو آپ نے باقی رکھا۔ لیکن اسی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد بنانے والے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ایک تاریخ لمبی ہوگی، جب انہیں لوگ پریشان کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بھئی جس سرزمین پر ہمیں عبادت کی اجازت نہیں ہے، ہم اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے، تو کیوں نہ یہاں سے ہجرت کر جائے۔ وہ یمن کی طرف ہجرت کی غرض سے جا رہے تھے، راستے میں ان کے جاننے والے ایک مل گئے۔ کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ بخاری میں ہے یہ روایت، کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا بس کہیں بھی چلے جائیں گے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اب جب مکہ کی سرزمین پر ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتے تو ہمیں تو عبادت کرنی، میں اسی لیے جا رہا۔ کہا نہیں ابو بکر، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، مکہ کے اشراف میں آپ ہیں، آپ جیسے آدمی مکہ سے اگر چلے جائیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ چلے، میں مشرکین سے بات کرتا ہوں۔ آپ آئے، مشرکین سے اس پر بات طے ہوئی کہ ابو بکر مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں آ کر عبادت نہیں کریں گے، یہ اپنے گھر میں عبادت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو، کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے صحن کو سب سے اسلام کی پہلی مسجد بنائی۔ مکہ میں مسجد الحرام تو پہلے سے ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی مسجد مکہ کی سرزمین پر بنی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے صحن میں مسجد بنا لی۔ اب وہاں عبادت کرنے لگے۔ پھر بھی معاملہ چلتا رہا، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں تقریباً 14 دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ جب وہاں سے مکہ وہاں قبیلہ عمرو بن عوف سے اندر مدینہ جانے لگے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو حکم دیا کہ بھئی یہاں پر ایک مسجد بناؤ۔ یہ دوسری مسجد اسلام کی بنے گی، ابھی بنی نہیں ہے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ یہاں پر ایک مسجد بناؤ۔ آپ وہاں سے چلے آگے۔ جب آپ مدینہ منورہ کے شہر میں پہنچے، جو چھوٹا سا شہر تھا، آج جو مسجد نبوی کا احاطہ ہے مسقف، وہ اس زمانے کا شہر تھا، بس اتنا ہی بڑا شہر تھا وہ۔ آپ وہاں پہنچے تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے اور میں میزبان بنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری اونٹنی یہ اللہ کے حکم سے جہاں جس کے دروازے پر بیٹھے گی میں وہاں کا مہمان بنوں گا۔ سب اللہ سے دعا کر رہے، سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے دروازے پر بیٹھے۔ اونٹنی چلتے چلاتے گھومتے گھماتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر خود ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے وہاں قیام کیا، وہیں سے متصل
ایک جگہ تھی، دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل، یہ دونوں بچوں کے نام تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ تو اس کے قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حضور یہ دو یتیم بچے ہیں، ان کی یہ زمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس زمین پر مسجد بنانا چاہتا ہوں، یہ اب اسلام کی دوسری مسجد بنے گی۔ وہاں حکم صرف دیا تھا، بنایا نہیں تھا۔ اب اسلام کی دوسری مسجد یہاں بنے گی۔ پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی اپنے صحن میں۔ اب وہاں جب آپ نے کہا کہ بھائی میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں، تو وہاں قبیلہ کے لوگ کہنے لگے کہ حضور آپ یوں ہی لے لیجیے۔ کہا نہیں، اللہ کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانا ہم نے۔ آج اگر میں بغیر معاوضہ کے یتیم بچے کی زمین پر میں نے مسجد بنا لی تو آنے والے دور میں یہ سلسلہ چل جائے گا۔ جو چاہے گا جس کی زمین پر مسجد بنا لے گا، یہ ایک زمین کے قبضہ کے لیے آڑ بنا لے گا، یہ ڈھال بنا لے گا، اور جب چاہے گا جہاں چاہے گا بنا لے گا۔ جیسے کہ ہمارے مد مقابل جہاں چاہتے ہیں مسجد بناتے ہیں، دراصل وہ مسجد نہیں ہوتی، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کی دھرتی ہے، بھائی اللہ کی دھرتی پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زیادہ کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے اس پر مسجد نہیں بناؤں گا، اس کی قیمت بتاؤ کہ کیا ہے۔ ان کے لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ 10 دینار اس کی قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو 10 دینار دے دو۔ 10 دینار دے کر وہاں پر اسلام کی دوسری مسجد نبوی کے نام سے جو مشہور ہے وہ مسجد بنی، اور آپ نے وہاں حکم دیا تھا کہ تعمیر کرو، قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں، کہ مسجد تعمیر کرو۔ وہاں پر جو مسجد تعمیر ہوئی اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس مسجد سے بڑی محبت تھی۔ ہر سنیچر یعنی ہفتہ کے دن آپ وہاں جاتے تھے زیارت کے لیے، اور بڑی فضیلت ہے وہاں جانے کی۔ تو یہ مسجد کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد خلفاء کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی۔ جب فتوحات بہت زیادہ ہوئی تو آپ نے ایک اعلان فرمایا تھا، جس علاقہ کو بھی فتح کرو سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ جس علاقہ کو بھی فتح کرنا سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کرنا۔ چنانچہ ان کے حکم کے مطابق جس علاقے کو بھی فتح کرتے تھے وہاں پر سب سے پہلے مسجد بناتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلاتے ہر دور میں مسجدیں بنتی رہی، یہاں تک کہ پھر دور آگے بڑھ کر خلفاء کا دور چلا، پھر آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کا دور چلا، یہاں تک کہ اب میں 2-4 حوالے آپ کو بتاتا ہوں۔ سن 402 ہجری میں ایک سروے رپورٹ آئی، اور وہ بھی والی مصر الحاکم نے، اس نے حکم دیا تھا کہ ہمارے شہر قاہرہ میں ذرا دیکھو تو کہ مسجدیں کتنی ہیں، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور مسجدیں اتنی ہی رہ گئی تو پھر تو جگہ تنگ پڑ جائے گی، تو ذرا سروے کرو قاہرہ میں کتنی مسجدیں ہیں۔ تو اس زمانے میں سن 402 ہجری میں صرف قاہرہ شہر میں 800 مسجدیں تھیں۔ آج کے اعتبار سے شہر کراچی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اشرفی صاحب یہ تو آپ چٹنی کی بات کر رہے ہیں، یہ اتنی مختصر سی مسجد نہیں۔ آبادی کا ریشو دیکھیے، اس زمانے میں آبادی مختصر ہوتی تھی اور کم لوگ ہوتے تھے، شہر اتنا بڑا وسیع اور عریض نہیں ہوتا تھا، مختصر سا شہر ہوتا تھا۔ اس شہر میں صرف قاہرہ کے شہر میں 800 مسجدیں کس نے بنائی تھی؟ اس زمانے میں اس کے جو والی ہوتے تھے، ریاست کے مالک ہوتے تھے، ان لوگوں نے مسجدیں بنائی، اور صرف قاہرہ کے شہر میں 800 مسجدیں ہوئی۔ سن 1000 ہجری میں والی میدیہ بندر بن حسنویہ، اس نے کہا کہ ذرا سروے کرو
صرف میرے شہر میں نہیں، مسلمانوں کے شہر میں سروے کرو کہ مسجدیں کتنی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، مسجدیں بڑھی یا نہیں بڑھی، ذرا سروے کرو۔ اب جب سروے کیا گیا تو ان کے سروے رپورٹ میں یہ بات آئی کہ اس وقت مختلف شہروں میں مسلمانوں کی مسجدیں، عبادت خانے 30,000 موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، مسجدیں تعداد کے اعتبار سے بڑھتی جا رہی ہیں، مسجدیں جتنی بڑھیں گی ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ نمازی آئیں گے۔ اور المقریزی، یہ سارے مورخوں کا نام میں بتا رہا ہوں، المقریزی اور البداعی، یہ دونوں مورخ لکھتا ہے کہ میں شہر بہ شہر گیا، میرا کام یہ تھا کہ میں مسجدوں کو گنتی میں لاؤں، شمار میں لاؤں، تاکہ میں اپنی کتاب کی زینت اس تعداد کو بناؤں۔ تو المقریزی کہتے ہیں ایک شہر کی بات نہیں، جہاں تک مسلمانوں کے شہر میں جا سکا وہاں تک کی گنتی جو میرے پاس آئی وہ 36,000 مسجدوں کی گنتی آئی۔ مسجدیں بڑھتی چلی گئی، مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھتی رہی، مسجدیں بھی بڑھتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں کو آبادی فتح کر کر کے ان کے حوالے کرے، چنانچہ وہ کافی حد تک کامیاب رہے، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی فتح کر کے دکھا دیا۔ آج ہمارے سارے حکمران مسلم سر جوڑ کر، فتح تو دور کی بات ہے، بیت المقدس سے ان کافروں کو نکال بھی نہیں سکتے۔ ہماری کمزوری دیکھیے، ہمارے آپ لاغری تو دیکھیے کہ ہم مسجد اقصی کے وہاں اطراف سے ان یہودیوں کو نکال بھی نہیں سکتے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جو طاقت تھی انہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ اور البدایہ والنہایہ میں ان کے چیپٹر میں دیکھیے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ سب کہیے رحمت اللہ علیہ، کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ان خلیفہ کا نام آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ نہیں بولتے، یہ اللہ کا ولی تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے جرنیلوں کو اور جتنے فاتحین تھے ان کو حکم دیا تھا کہ جس علاقے کو بھی فتح کرو، فتح کے بعد سب سے پہلے اس علاقے میں مسجد تعمیر کرو، اور ان کے مطابق یہ ہوتا بھی رہا۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، بناتے رہے لوگ، لیکن اس کے بعد حکمران پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ سلسلہ چلا کہ کوئی امیر کبیر آدمی تھا، اس نے جگہ لے لی اپنے باپ کے مزار کو، اس پر بھی قبہ بنایا اور ساتھ ہی میں مسجد، باپ کے ماں کا جو ہے مزار بنایا اور ساتھ میں مسجد۔ یہ سلسلہ چلا، چنانچہ آپ دیکھیں گا بہت ساری مسجدیں پرانی ایسی ملیں گی کہ وہاں مقبرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مسجد بھی، دونوں سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں ہمارے حکمران ان کو بھی کچھ شعور آیا کہ ہاں ہمیں بھی اس پر کام کرنا چاہیے، تو دیکھیے آپ، بادشاہی مسجد کسی عام لوگوں نے نہیں، بادشاہ وقت نے بنائی۔ بابری مسجد کسی عام نے نہیں، ایک وقت کا حاکم نے بنایا۔ شاہ جہاں مسجد یہاں ایک عام آدمی نے نہیں بلکہ وقت کا حاکم نے بنوایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن شومی قسمت کہ جس دور میں ہم بیٹھے، اس دور کا حاکم مسجد بنانا تو دور کی بات ہے، مسجد جاتے تک نہیں۔ زمانہ بدلا اور اس کے بعد حاکموں کی روش بھی بدل گئی۔ ان کی روش بدلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی عنایتیں بھی بدل گئی۔ اب ہماری مسجدیں خالی رہتی بننے کے بعد بھی، اب ہم مسجد بناتے بھی نہیں ہیں، بنانے پر قانونی اتنی پیچیدگیاں آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ امام صاحب ہم تو زمین دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی پیچیدگیاں جو آئیں گی وہ قانونی پیچیدگیاں کون نبھائے گا؟ اللہ کے بندو، یہ ہمارا ملک پاکستان جمہوریہ اسلامیہ ہے، یہاں پر مسجد بنانے میں اتنی پریشانی ہے، یہاں پر مسجد بنانے میں اتنی قانونی پیچیدگی ہے، یہ تو کسی صورت سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو مسجدیں چاہیے کہ حکومت وقت بنا کر دیں،
تاکہ اپنے اسلاف کی تاریخ دہرائیں گے، اپنے اسلاف کی یاد دہرائیں گے، اس کے بعد مسجدوں کو شمار کرتے رہے، مختلف شہروں میں مختلف مسجدیں بنتی رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہنوز یہ سلسلہ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو جامع مسجد عارفہ پہ آ کر رکا ہے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، چلتا ہی رہے گا۔ یہ تعمیرات حصیہ کی بات چلی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ تعمیرات حصیہ ہے کیا؟ دیوار کھڑی کرنا، چھت بنا دینا، وضو خانہ بنا دینا، امام کا انتظام کر دینا وغیرہ، یہ تعمیرات حصیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کا گھر حصی طور پر تو بناتے ہی وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔ ڈرنے کا ایک اور بھی مفہوم ہے، جب آپ حصی مسجد بنائیے گا تو رقم تو خرچ ہوگی نا، تو ایک خوف ہوگا کہ میری رقم خرچ ہو رہی، کہیں میں غریب تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں میں قلاش تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں میں فقیر تو نہیں ہو جاؤں گا، کیونکہ جب انسان مال نکالتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے، غریب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مسجد تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اپنے پیسے سے نکالتے رہتے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مسجد مانوی دو بتائی تھی نا کہ تعمیر مسجد، ایک مسجد حصی ہے اور ایک تعمیر مانوی ہے۔ مانوی یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیے، مانوی طور پر مسجد کی آبادی تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھنا۔ آپ مسجد میں آ کر نماز با جماعت پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے وغیرہ، یہ تعمیر مانوی ہے۔ اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے، یعنی بار بار مسجد میں آنا جانا کرتا رہتا ہے، فاشہدوا لہ الایمان، اس کے ایمان کی گواہی دیجیے۔ یہ تعمیر مانوی ہے۔ تعمیر مانوی کے طور پر آپ مسجد میں آئیے جائیے، مسجد میں آنا اور جانا یہ اپنا معمول بنائیے۔ مسجد میں آئیں گے، مسجد میں جائیں گے، آپ کے ایمان کی گواہی دینے کی بات اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی فاشہدوا لہ الایمان، جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دیجیے آپ۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر مانوی کے بارے میں فرماتے کہ تعمیر حصی تو انہوں نے کر دی ہے، تعمیر مانوی ہم نے اور آپ نے کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور گھر سے وضو کر کے جب چلتا ہے تو ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے تعمیر مانوی کی فضیلت کیا آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گھر سے ہم وضو کریں گے اور گھر سے وضو کر کے چلیں گے تو ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں ملیں گے اور ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو ادھر تعمیر حصی کی فضیلت آپ نے سماعت کی تھی، اب یہ تعمیر مانوی کی فضیلت سماعت کر لیں۔ پھر اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ گھر میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں، اور جو مسجد میں آ کر بندہ نماز پڑھتا ہے، اس میں 25 درجے کا فرق ہے۔ یعنی گھر میں نماز پڑھنے پر اگر آپ کو ایک نیکی ملی تو مسجد میں با جماعت نماز آ کر پڑھیے گا تو وہ ایک نیکی 25 درجے میں چلی جائے گی، بعض روایتوں میں کہ 27 درجے میں چلی جائے گی، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تعمیر مانوی ہے کہ اتنی فضیلتیں ملیں گی ہمیں اور آپ کو